حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ اس بات کے لیے مشہور ہیں کہ تمام انسانیت ان کی اولاد ہے، اور یہ خلق میں پہلے رسول بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا 10 قرن۔ تو 10 قرن سے مراد 10 صدیاں ہیں، گویا کہ 1000 سال اور اس سے کچھ اوپر۔ بعض نے 26 سال لکھے اور بعض نے 46 برس، یعنی 1046 برس حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، اور خود حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق 1750 برس ہے، اور دوسرا جو مشہور قول ہے اس کے مطابق ان کی عمر مبارک 1450 برس ہے۔ ان 1450 سالوں میں 950 برس ان کی تبلیغ کے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو بھیجنے کے بعد جب وہ اپنا پیغام پہنچا دیتے ہیں اور پھر بھی اگر کوئی تسلیم نہ کرے، پوری کی پوری قوم گمراہ ہو، تو پھر اللہ رب العزت عذاب بھیجتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی انہی الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو، اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اور نوح علیہ السلام نے اس طرح سے ابتدا فرمائی کہ لوگوں میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اور اس کے لیے میرا لب و لہجہ بالکل واضح ہے کہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ، تم اللہ کی عبادت کرو، شرک چھوڑ دو۔ شرک میں مبتلا تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس سے منع کیا گیا۔ تمام کی تمام چیزوں میں وہ اپنا انحصار ان بتوں پر رکھتے تھے، تو فرمایا گیا کہ تم اس سے بچو اور اللہ کی عبادت کرو۔ واتقوہ، اور اللہ رب العزت کا خوف دل میں پیدا کرو، تقوی اختیار کرو، کیونکہ جب کسی شخص کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ ظاہر ہے جو شخص اپنی موت سے بے خبر ہے، اپنی عاقبت کی طرف متوجہ نہیں ہے، یہ ساری حرکات و سکنات اور یہ ساری کرپشن اور تمام کے تمام بد اخلاقیاں اور ہر چیز وہی شخص کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے پیچھے یہ اصل لاجک ہے کہ جب تم اللہ کا خوف دل میں بٹھا لو گے تو پھر تمہارے دنیا کے، معاشرے کے تمام تر مسائل کا حل ہو جائے گا۔ اور اگلی بات ارشاد فرمائی وَأَطِيعُونَ، یہ اللہ کے نبی کا قول ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا میری اطاعت کرو۔ فرمایا یہ سب تم کرو گے تو پھر ہوگا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تبلیغ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ قالا، عرض کی رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو صبح و شام تیرے دین کی دعوت دی ہے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر ان کی سرکشی اور بدتمیزی تو حد سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے۔ یعنی میری اتنی دعوت و تبلیغ اور اتنی کوششوں کے باوجود بھی ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کی طبیعت پر، ان کے مزاج پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو باقاعدہ کسی مکان میں بند کر کے زد و کوب کرتے تھے، اور قربان جائیں اللہ کے ان نبیوں پر، ان مقدس ہستیوں پر کہ باہر نکل کر اپنا استعفیٰ نہیں پیش کیا اللہ کو کہ اپنے کام خود ہی کر لو، پھر باہر نکل کر یہی کہا کہ اے میری قوم اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، شرک چھوڑ دو، اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ، میری بات ماننا شروع کر دو۔ یہ ہے وہ جذبہ جو کسی بھی داعی کے دل میں ہونا چاہیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ تمام دعائیں کی، اور ان کے حالات کیا تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں، انہیں ان کے تمام برے اعمال سے بچانے کے لیے کوشش فرماتے ہیں، تو وہ آگے سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، بات بھی نہیں سنتے۔ 950 برس میں 80 لوگ مسلمان ہوئے، کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوگا وہ، لیکن اس سب کے باوجود
حضرت نوح علیہ السلام اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن صبر کا پیمانہ کبھی لبریز ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے ان تمام معاملات کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مالک اب انہیں روئے زمین پر زندہ نہ چھوڑنا، جتنے بھی کافر ہیں ان کو مار دے۔ پھر اس کے بعد عذاب آیا تھا، لیکن 950 برس انتظار کیا۔